अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तारीख़ तिब्रिज़िल अव्वल का हम मताला कर रहे हैं। आज की एपिसोड में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से बात करेंगे। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ ज़चकी का वक्त करीब आ गया तो उन्हें हुक्म हुआ कि आप अपनी कौम से ज़रा जुदा हो जाइए, क्योंकि अगर वो विलादत के वक्त आपके करीब होंगे तो आपके साथ कोई चाल चल देंगे और आपके बच्चे को कत्ल कर देंगे। चुनांचे उन्होंने अपनी बहन के पास जाने का फ़ैसला किया। उनकी बहन भी इन दिनों याह्या अलैहिस्सलाम के लिए उम्मीद से थी। जब याह्या अलैहिस्सलाम की वालदा ने अपनी बहन से मुलाकात की तो खुशी से फूले ना समा रही थी। चुनांचे वो सिजदे में गिर पड़ी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को यूसुफ मिस्र की तरफ ले गए। यूसुफ के गधे पर सवार होकर जाते वक्त हाल ये था कि दौरान सवारी मरियम अलैहिस्सलाम और गधे की पालान छत के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना थी। बहरहाल यूसुफ उनको लेकर रवाना हो गए। जब मरियम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से जुदा होकर मिस्र के नशेबी इलाके में पहुंची तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खून आना शुरू हो गया। तो यूसुफ ने उनको एक खजूर के दरख्त के पास बैठाकर गधे के ऊपर पालान वगैरह से उनके लिए पर्दे का इंतज़ाम किया। क्योंकि मौसम सर्दी का था इसलिए हज़रत मरियम का दर्द ज़ैब भी शदीद था। जब तक तकलीफ़ की शिद्दत आई तो दरख्त से चिमट गई। अब फरिश्तों ने उनको घेर लिया और हिफाजत का सामान बहम पहुंचाया और सब बनकर खड़े हो गए। मरियम को इस बच्चे का हमल रह गया और वो इस हमल के लिए हुए एक दूर के मकाम पर चली गई। फिर ज़चकी की तकलीफ़ ने उसे एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया तो वो कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान ना रहता। फरिश्ते ने पांकी से उसको पुकार कर कहा, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा रवा कर दिया है और तू ज़रा उस दरख्त के तने को हिला, तेरे ऊपर तरो ताज़ा खजूरें गिर पड़ेंगी। बस तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। फिर अगर कोई आदमी तुझे नज़र आए तो उसे कह दे कि मैंने रहमान के लिए रोज़े की नज़र मानी है, इसलिए आज मैं किसी से ना बोलूँगी। सूरह मरियम आयत नंबर 22 से 26। बच्चे की विलादत के वक्त सर्दी का मौसम था, लेकिन उन पर ताज़ा ताज़ा खजूरें गिरने लगीं। शयातीन को परेशानी लाहक होना। इस वाक़े के रोनमा होने के बाद रूए ज़मीन पर मौजूद तमाम बुत जिनकी पूजा होती थी औंधे मुँह गिर गए। शैतान घबरा गया, लेकिन वजह किसी की समझ में ना आई। सब वजह तलाश करते हुए इबलीस के पास आए। वो समंदर में तख्त पर बैठा हुआ था। वो तख्त उस तख्त से मुशाबा था जो इब्तिदा में पानी में था। इबलीस अल्लाह के नूर के अलावा नूर दारे हुए था। ये सारे शैतान इस इबलीस के पास आए जो कई दिनों से परेशान थे। जब बड़े इबलीस ने इन शैतानों की जमात को देखा तो वह घबरा गया, क्योंकि जब उसने उनको बिखेर दिया था तो फिर आज तक उनको यकजा ना देखा था। फिर इबलीस लईन ने उनसे आने की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने बताया कि रूए ज़मीन पर कोई अहम वाक़या पेश आया है, क्योंकि सारे बुत औंधे मुँह गिर पड़े हैं और चूँकि इन बुतों से बढ़कर बनी आदम को हिलाकत में डालने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम इन बुतों के पेड़ में दाखिल होकर बोलते थे और अकीदतमंदों के मसाइल को हल करने की कोशिश करते थे और अकीदतमंद समझते थे कि ये बुत ही हमारे मसाइल को हल करते हैं। अब जब ये वाक़या पेश आया है तो बनी आदम की नज़र में उनकी वक़्त कम हो गई है और उन्होंने बुतों को कमतर और जलील समझना शुरू कर दिया है और अंदेशा है कि लोग आइंदा इन बुतों की पूजा छोड़ जाएंगे। फिर वो शैतान कहने लगा कि हमने पूरी ज़मीन को छान मारा है, तमाम समंदरों को उलट पुलट किया है, रज हमसे जो कुछ हो सका हमने किया है, मगर हमें किसी चीज़ का सुराग नहीं मिला। इबलीस को धक्के। इबलीस ने कहा, यह बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन मुझे मालूम ना था कि ऐसा वाक़या मेरी नज़रों से भी ओझल रहेगा, लिहाजा तुम सब लोग यहीं मेरा इंतज़ार करो। ये कहकर इबलीस बूढ़ा और 3 घंटे तक गायब रहा। वो दौरान प्रवास उस जगह पहुंचा जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी तो क्या देखता है कि फरिश्ते सफ़ बांधे खड़े हैं। इसकी समझ में आया कि यहाँ कोई वाक़या रोनुमा हुआ है। अब मालूमात लेने के लिए वहाँ आना जाना चाहा तो देखा कि फरिश्तों का आसमान तक तांता बंधा हुआ है। नीचे आने की कोशिश की तो वहाँ भी फरिश्ते जमे खड़े थे
اور جب بیچ سے آنا چاہا تو فرشتوں نے اسے دھکے دیے اور باہر نکال دیا۔ ابلیس کی واپسی۔ اس کے بعد ابلیس اپنے ساتھیوں میں واپس لوٹ آیا اور ان سے کہا کہ پوری زمین پر گھوما ہوں، مشرق و مغرب، خشکی و تری، نیچے اوپر کی فضا میں صرف 3 گھنٹوں میں گھوما ہوں۔ مجھے جو سب سے عام واقعہ نظر آیا ہے وہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ان کی ولادت سے غافل رکھا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل ابتدائے آفرینش سے آج تک دنیا میں جو بھی عورت حاملہ ہوتی یا بچہ جنتی تھی تو میں وہاں پہنچ جاتا تھا، اور اس طرح میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے زیادہ کو گمراہ کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتا دوں کہ کوئی نبی اس سے زیادہ مجھ پر گرا ہے اور نہ تم پر، متلاشیان حق۔ اسی رات کچھ لوگ نکلے جو اس عام ولادت کے مقام کی طرف جا رہے تھے۔ اس کی وجہ خاص ستارے کا طلوع ہونا تھا، کیونکہ بہت پہلے سے یہ باتیں مشہور تھیں کہ ستارے کا طلوع ہونا ایک عام شخصیت کی ولادت کی نشاندہی کرے گا، اور یہ بات حضرت دانیال علیہ السلام کی کتاب میں بھی درج تھی۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ ان کے پاس سونا، رسی اور اینٹ تھی۔ وہ ملک شام میں ایک بادشاہ کے پاس سے گزرے تو اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ بتلا دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس سونے، رسی اور اینٹ کا کیا کام ہے؟ کیا یہ چیزیں ان کو ہدیہ کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ عام چیزوں کی امثال ہیں، کیونکہ سونا تمام عام چیزوں کا سردار ہے، جیسے نبی تمام لوگوں کا سردار ہے۔ رسی اس لیے کہ اس سے زخم اور ٹوٹے ہوئے مقام کو باندھا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی بھی ہر بیمار اور مریض کی شفا کا باعث بنتا ہے۔ اینٹ اس لیے کہ اس کو پکاتے وقت دھواں آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی اور دھواں اتنا اونچا نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی کو اللہ تعالیٰ ایسے بلند کرتا ہے اور وہ مقام عطا کرتا ہے کہ کوئی دوسرا رب کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ جب یہ تمام باتیں اس بادشاہ سے ہوئی تو اسے اپنے دل میں سوچا کہ یہ آدمی تو خطرناک ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم جاؤ اور واپسی میں مجھے بھی جگہ کا پتہ دیتے جانا تاکہ میں بھی ایسا ہی کروں۔ یہ لوگ چلے گئے اور وہ ہدیے مریم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیے۔ واپسی پر ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس بادشاہ کو بھی پتہ دیتے جائیں، لیکن راستے میں انہیں ایک فرشتہ ملا اور اس نے انہیں ادھر جانے سے منع کر دیا اور بتایا کہ اس بادشاہ کے ارادے اچھے نہیں، لہٰذا تم لوگ راستہ تبدیل کر دو۔ زچگی کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوسف کے گدھے پر بٹھا کر واپس مصر لے آئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام لوگوں کی نگاہوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 12 سال تک چھپائے پھرتی رہی، اور ابن مریم علیہ السلام اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے۔ سورۃ المومنون آیت 50۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ یہ ہوا کہ ان کی والدہ ان کے ساتھ ایک صالح رئیس کے ہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کی چوری ہو گئی۔ اس کے ہاں مسکینوں، محتاجوں اور کمزور لوگوں کا بھی ٹھکانہ رہا کرتا تھا۔ صالح رئیس چوری کی وجہ سے پریشان ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اس کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو پریشان دیکھا تو آپ سے نہ رہا گیا۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو کہا کہ آپ مسکینوں کو اکٹھا کریں، میں چور بتا دوں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے صالح نامی رئیس کو کہہ کر تمام غریبوں، مسکینوں کو اکٹھا کروا لیا۔ ان میں ایک اندھا اور ایک لنگڑا معذور شخص بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اندھے سے کہا کہ تو اس معذور شخص کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا۔ اندھے نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر رات کو اسے کیسے اٹھا لیا تھا؟ اندھا یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر آپ نے اس معذور سے کہا کہ تم اس کے کندھوں پر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ کر اوپر الماری تک ہاتھ پہنچاؤ تو وہ بھی گڑبڑا گیا اور انکار کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بھی وہی کہا۔ اس کے بعد لوگوں نے اندھے کو مجبور کیا اور بالآخر اس نے معذور کو اپنے کندھے پر اٹھا دیا اور معذور نے اپنے ہاتھ اوپر پہنچا کر دکھا دی۔ پھر انہوں نے چوری کیا ہوا مال بھی حاضر کر دیا۔ صالح کا حضرت مریم علیہ السلام کو مال پیش کرنا۔ رئیس نے مریم علیہ السلام کو مال کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ اس مال میں سے نصف لے لیں۔
حضرت مریم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ پھر رئیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لینے پر اصرار کیا، مگر حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اس سے رئیس کے دل میں دونوں کی عظمت کا سکہ جم گیا۔ پھر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی عظیم الشان دعوت کی، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہرت مصر میں دور دور تک پھیل گئی۔ دوسرا معجزہ، ایک رئیس کے ہاں ملک شام سے کچھ مہمان آ کر ٹھہرے۔ اس وقت رئیس کے ہاں شراب موجود نہ تھی اور تمام مٹکے خالی تھے، جس کی وجہ سے رئیس اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس معاملے کو بانپ لیا۔ آپ شراب خانے میں گئے اور خالی مٹکوں کے منہوں پر اتنا دستے مسیحا پھیرتے گئے اور سب مٹکے عمدہ و خالص شراب سے بھرتے چلے گئے۔ ابن مریم علیہ السلام کا شام جانا۔ پھر خدا کی طرف سے مریم علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ ہمارے اس برگزیدہ بچے کو شام لے جاؤ۔ آپ کی عمر اس وقت 12 برس تھی۔ پھر آپ 23 سال کی عمر تک شام میں رہے، حتیٰ کہ وہاں باقاعدہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور 3 سال کا نبوت کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کے بعد فاخرانہ لباس پہنایا گیا اور انہیں نور میں ملبوس کر دیا گیا۔ کھانے پینے کے تقاضوں کو ان سے روک دیا گیا۔ اب وہ عرش کے ارد گرد فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں، بس ان میں انسانی، ملکوتی، آسمانی اور زمینی غرض ہر طرح کے اوصاف موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارتفاع کے بعد تمام ہواری پوری زمین پر پھیل گئے۔ اس رات میں، جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا گیا تھا، عیسائی دونی دیتے تھے۔